حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کیا ہے؟ سنیے ذرا۔ کئی ساری حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ پاک کے پاک کلام کی ایک آیہ کریمہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ خالق اکبر نے یہ ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ آگے فرمایا لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ اے علی، دنیا کے دو بدبخت ترین انسان ہیں، دنیا کے دو بدبخت ترین انسان وہ کون کون ہیں؟ ایک سرکار نے فرمایا ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اور دوسرا وہ اے علی جو تجھے شہید کرے گا۔ اور نفاق جو ہے، نفاق علی کا بغض نفاق ہے، منافق کی علامت ہے۔ یہاں پر کسی وہ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، پنجابی کا شعر کہتا ہے کہ علی بھردے پلے منگتیاں دے، علی بھردے پلے منگتیاں دے، علی آئے سوالی نو ٹالدا نہیں، علی بھردے پلے منگتیاں دے، علی آئے سوالی نو ٹالدا نہیں، جڑا مننے نہ ذات علی تائیں لگدا ہے او دے وچ خون حلال دا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا مقام کوئی عام نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، سرکار فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں پر وہ مکمل حدیث پاک آتی ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، النظر الی المصحف عبادۃ، النظر الی الوجہ علی عبادہ، چہرے علی کو دیکھنا بھی عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو تین کام سکھاؤ۔ وہ کیا کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد کو نبی کا ادب سکھاؤ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب سکھاؤ، اور اللہ پاک کی پاک کلام کی تلاوت سکھاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے جو فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ علی ایمان کی کسوٹی ہے، کامل ایمان علی المرتضیٰ، ایمان کی کسوٹی ہے علی۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک مکمل پیارا سا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز فجر پڑھنے کے لیے کوفہ میں تھے، آپ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر آپ نے ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی باہر نکلے تو یہاں پر وہ حدیث پاک میں کوٹ کرنا لازمی سمجھتا ہوں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ آپ باہر نکلے نا تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں ایک گھر میں ایک مرد اور عورت جھگڑ رہے ہیں، ذرا انہیں لے کے آؤ۔ انہیں لایا گیا، غلام گیا انہیں لے کے آیا، اور جب آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری لڑائی کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو مرد نے جواب دیا جی کہ میں کل اسے بیاہ کے لے کے آیا ہوں، کل میری شادی ہوئی ہے، میں اسے اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں، جیسے ہی میں خلوت میں پہنچا ہوں نا تو اس عورت سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میری کل شادی ہوئی ہے، اور کل ہی میں اسے شام کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، جیسے رات ہوئی تو میں اسے خلوت میں لے کے گیا ہوں، جب خلوت میں گیا تو فوراً مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب سائڈ پہ ہو جا۔ اس عورت کو آپ نے بلا کر کے پوچھا، فرمایا تجھے اس خالق کے کبریائے رب لم یزل کی عزت کی قسم ہے، جو میں بیان کروں گا سچ جواب دینا،
میرے سامنے جھوٹ نہ بولنا۔ وہ عورت کہنے لگی جی کہ امیر المؤمنین آپ جو ارشاد فرمائیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب سچ ہی دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا جب تم جوان ہوئی، جوانی کی دہلیز میں تو نے قدم رکھا تو اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی، تو باہر نکلی، تیرا ایک لڑکے سے یارانہ تھا، اس کے ساتھ تو نے وطی کی، تجھے حمل ہو گیا، اور اس کے بعد اس بات کا تیری ماں کو پتہ تھا، وضع حمل کے بعد تیری ماں تیرے ساتھ گئی، صبح کا وقت تھا، تو نے اس بچے کو جنگل میں گرایا، ایسا ہی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی جی حضور ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی کہ تیری ماں نے اس بچے کو جنگل میں گرایا، گرانے کے بعد جیسے تو واپس پلٹی تو پیچھے مڑ کے تو نے دیکھا اس بچے کی جانب ایک کتا آ رہا ہے، تو نے پتھر اٹھا کر اسے اس کتے کو مارا، تو وہ کتے کو تو پتھر نہ لگا، اس بچے کے سر پہ وہ پتھر لگ گیا، تو بھاگ کے گئی وہاں پہ، اور تو نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اس کے سر پہ باندھا، پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ کے تو اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ پیچھے ہٹ جا، ذرا دیکھ اس لڑکے کو جس کے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے، اس کی یہ پگ اتار کے، یہ جو اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ اتار کے دیکھ ذرا، اسی جگہ پر وہ زخم کا نشان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس اللہ نے تجھے اس دوسرے گناہ سے بچا لیا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ریاض النظرہ میں یہ حدیث، ریاض النظرہ میں یہ واقعہ لکھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا مقام یہ بھی ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب فیصلہ فرمانے لگتے حضرت علی کے چہرہ انور کو دیکھتے۔ ایک کیس آ گیا فاروق اعظم کی عدالت میں، تو ایک عورت سے غلطی ہو گئی، اس غلطی پہ اسے سزا آپ نے سنائی، قریب بلا کر پوچھا نا فاروق اعظم نے، فاروق اعظم کون ہے؟ جنہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا۔ الشیطان یفر من ذل عمر، وہ فاروق اعظم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس گلی میں، جس بازار میں، جس راستے میں میرا عمر آ جائے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ فاروق اعظم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کیس آیا، عورت نے آ کر کے اس پر غلطی ثابت ہو گئی، آپ نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے یہ گناہ کیے ہوئے، غلطی کیے ہوئے؟ اس نے بتایا جی 4 ماہ ہو گئے ہیں مجھے حمل ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے وہاں پر سنسار کر دو۔ پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے فاروق اعظم بھی حضرت علی کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے۔ فاروق اعظم نے جب کہا نا اسے سنسار کر دو، حضرت علی فرمانے لگے کہ اے عمر تو اسے سنسار نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ؟ کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے 4 ماہ کا ہو چکا ہے، وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا قاتل تو بنے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اب اسے کیا کرو، اسے قید کر دو، وضع حمل کے بعد اسے جو بھی سزا ملے گی وضع حمل کے بعد۔ وضع حمل ہو گیا، اس نے بچے کو گود میں اٹھا کے جب طلب کیا گیا، پیش کیا گیا، فاروق اعظم نے فرمایا بچہ اسے لے لو اور اسے سنسار کر دو۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تو اسے اب بھی سنسار نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اب کیا وجہ، اب میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ 2 سال تک یہ بچہ دودھ کس کا پیے گا؟ اور کوئی دودھ یہ اس بچے کو نہیں، جو ہے وہ اس کے رگوں سے اندر نہیں جاتا، یہ بچہ نہیں پی سکتا، تو اس کا قاتل کون بنے گا؟ فاروق اعظم کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ 2 سال اور پابند سزا کیا گیا، 2 سال اور قید میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ نے پھر طلب کیا۔ تیسری بار جب آئے اس وقت اس عورت کے انگلی اس بچے نے پکڑی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ وہ بچہ چل رہا تھا، اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ چبا رہا تھا۔ اب جب آپ کے سامنے پہنچے تو فاروق اعظم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی جانب دیکھا، اتفاق سے حضرت علی المرتضیٰ وہاں پر موجود ہیں، اور جب حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے انور کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا ہاں عمر اب تم اسے سزا دے سکتے ہو۔ ایک تاریخی جملہ فاروق اعظم نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ لولا علی
لا ہلاک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، لولا علی لا ہلاک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام ہے۔ ایک بات اور بھی ساتھ اس کے کرنا چاہتا ہوں، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ایک کیس آیا، اس کیس میں آپ نے پوچھا، ایک نوجوان سے چوری ہو گئی، چوری اس نے کی، گواہ بول گئے کہ اس نے چوری کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ کا قرآن کا فرمان جو ہے وہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ نے آرڈر کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ وہ شخص جس کا ہاتھ کٹا وہ حضرت علی المرتضیٰ سے انتہا درجے کی محبت رکھنے والا تھا۔ ہاتھ کٹ گیا، 3 روز گزر گئے، اب ہاتھ جو ہے وہ مدفن کر دیا گیا۔ 3 روز گزرنے کے بعد کسی آدمی نے وہ جس کا ہاتھ کٹا تھا اسے تانا دیا، کہنے لگا تو بہت علی علی کرتا ہے، بڑا علی علی کرتا ہے، بتا علی نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ علی نے تو تیرا ہاتھ ہی کاٹ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان نے جواب دیا کہ غلطی میری ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا قصور نہیں ہے، غلطی میری ہے، نہ میں چوری کرتا نہ یہ سزا ملتی۔ اس بات کا حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا، آپ نے طلب فرمایا، پتہ چلا نا کہ وہ مجھ سے انتہا درجے کی محبت رکھتا ہے، اور اس نے جواب بھی یہ دیا ہے۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ کیا میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، کیا یہ ٹھیک کیا میں نے؟ اس نے کہا جی کہ جو شریعت نے کہا ہے، جو اللہ کے قرآن کا آرڈر ہے، آپ نے اس کے مطابق ٹھیک کیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب اس کی جانب دیکھا نا تو آپ کا دل جو ہے وہ بھر آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اس آدمی سے فرمایا جو ہاتھ دفن کر کے آیا تھا، اسے فرمایا جاؤ وہی ہاتھ لے کے آؤ۔ ہاتھ لایا گیا، اور اس لڑکے کا، وہ جو نوجوان تھا، وہ جس کا ہاتھ کٹا گیا تھا، اسے کہا کہ اپنا بازو آگے کرو۔ بازو کے ساتھ وہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی المرتضیٰ نے اوپر ایک رومال دے دیا۔ رومال دینے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ عزی میں، بارگاہ کبریا میں، بارگاہ رب ذوالجلال میں، اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، یہ نوجوان اگر مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اے اللہ اس کا ہاتھ سلامت کر دے۔ اور دیر تک دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ یہ محبت ہے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے غلاموں سے، اس کی اپنی حضرت علی کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اور جب دعا سے فارغ ہوئے، اپنے ہاتھ اپنے چہرہ انور پر پھیرے تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا اب رومال ہٹاؤ۔ جب رومال ہٹایا گیا تو اس وقت اس کا ہاتھ اس کے بازو سے جڑ چکا تھا۔